کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ بازی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی بچا سکتے. پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے. سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت, اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے, کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا بلکہ پاکستان کی عوام نے پولیٹیشنز کے ذریعے چلانا ہے, جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, سیولین سپرمیسی کیا ہوتی ہے, چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا. خود تو خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے. آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا, اس ٹائم بھی بول دیں نا سرکار کہ ہم نہیں پہ کرن دیں دے, تو آپ کے ساتھ 4 بندے اور بھی ہمارے جیسے کھڑے ہوتے. چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم نیوٹرل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ امت کو پتا چل رہا ہے پاکستانی نیشن کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی. جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے جج حضرات, اور دوسرے اپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے. دعا کریں, دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ جو فرقہ واریت ہے نا, جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے, یہ باب غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں, اس کو بھلا کے نہیں, ان اختلافات کو مان کے, اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے, مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال دے گا کچھ عرصے بعد. جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, آپ کہیں گے جی احمد بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا. تو جب تک احمد بریلوی, اشلی تھانوی, یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی, میں بدروحیں نہیں کہتا, ان کی روحیں جو پھر رہی ہیں انورٹڈ کاماز میں, ویسے تو روح الیین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ, سجین نہیں ہم کہتے. تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں, کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ آپ ڈھیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ بھائی کیا ہے انہوں نے. آپ اب پٹ سیابہ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا. مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا, جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے, اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہے. ہوں اس چیز کو میں پٹا کہ کیویں ہو گیا ہے, یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا. اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا ناسیم کہاں کہ نہیں ہویا, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یہ پریکٹیکلی ہو چکا. اب لاکھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی. ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو اعلی کار بنی ہوئی تھی, اور اب ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا, اب ان کو پتا چل گیا. اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں, گالیاں نہیں نکالیں گے, علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اے چھڑ دو, اے پرانی جنگیں تے اختلافات, وہ جنگیں کے جدوں موضوع آتا ہے تو ڈسکس ہوئے گا نا, جدوں جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے, اللہ دے بندے ہو تواڈے وڈیاں نے وہ کام پایا ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا. کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیا؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں, ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا, ان شانیہ کا هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل البیت کو پوری دنیا میں بنو ہاشم پھیل کے, آج بنو امیہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے, بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو, ادروائز کثرت تسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے اور ان کی نسل ختم کی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا ہلکا گناہ ہے, یہ خون معاف ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی, اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اور پھر جب سے سنی شیعہ 2 فرقے بن گئے ہیں, واقعہ کربلا کے بعد ہی 2 دراڑیں پڑی ہیں نا, ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی, جنگ جمل میں نے نہیں کروائی, کربلا میں نے نہیں کروائی. میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے
1300-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے امت کے ٹکڑے ہو کے امت ایک دوسرے پہ لانتے بھیج کے گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے مسجدیں الگ کر کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا, یہ سمجھ دی, شرح صدر کیا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے. اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے, ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا, اتنی گھنی داڑھی ہے. شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے, یہ کیا آ رہا ہے, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی, پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا. وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا, اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی, اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہ فل سیکیورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتا وکٹم ہے, سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے. ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے لیکن ان کا نام لینا جرم ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا. اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی, انجینئر صاحب دے اسٹوڈنٹ نے. یہ آپ فرق دیکھ لیں الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ, کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا. یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا, ٹھیک ہے.